اسلام میں عورت کا مقام قرآن شریف کی روشنی میں اور سیاست کی روشنی میں اسلام میں عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ حضرات گرامی، اگر انسان عورت کا قصہ شروع سے بیان کرے تو بڑا طویل ہو جائے گا۔ بس عورت کا مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز، سادہ سا اس کا مفہوم یہ سمجھے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر رب نے حکم دیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر اسی آیت پر ہی جمعہ گزاریں تو گزر جائے گا، لیکن میں نے صرف قرآن شریف کی آیتیں دو چار ہی پیش کرنی ہیں، کوئی ایک آدھ حدیث ہوگی۔ قرآن نے کہا کہ یا ایھا النبی، اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیں اپنی ازواج کو۔ یہ حکم قیامت تک کی عورتوں کا ہے، پہلے دو خاص ہیں اور پھر آگے عام کر دیا گیا ہے۔ قل لازواجک، اب حکم دیں اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو۔ یہاں یہ سمجھیں، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی ہے، ہم دوسری کو نہیں مانتے۔ قرآن نے چلو ان کو چھوڑو، کسی کی نہ مانو، قرآن کی تو مان لو۔ یاد رکھیں یہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ لفظ اگر کسی پر واحد بولا جائے گا پھر اس کی تثنیہ بولی جائے گی، یعنی اردو میں تو یہ ہے نا واحد اور جمع، عربی میں یہ نہیں ہے۔ عربی میں واحد، تثنیہ، پھر جمع، پہلے ایک پھر دو پھر تین پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہاں بنات کا لفظ ہے، بنات کا، وبنات کا، کاف ضمیر حضور کی طرف ہے، وبنات۔ ایک ہوگی تو بنت کہیں گے، دو ہوگی تو بنتان، پھر اگر جمع ہوگی تو بنات، جس طرح مسلم، مسلمان، مسلمات۔ تو یہاں قرآن شریف نے ایک بنت کا ذکر نہیں کیا، یعنی اے محبوب اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹی کو حکم دے دیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اپنی ساری بیویوں کو اور ساری بیٹیوں کو۔ مطلب کیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 کو ہی اللہ حکم دے رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب سمجھ لو کہ جو قرآن کے راستے پر ہے وہی حق کے راستے پر ہے۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ ہاں جی، اللہ نے یہ فرما دیا کہ وبناتک، یہ 2 خاص ہیں، ازواج اور بنات، نبی کی ازواج اور بنات، اور اس کے بعد فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساری مومنوں کو، ساری مومن عورتوں کو۔ قیامت تک کے لیے یہ حکم جاری ہو گیا کہ تم اپنی ازواج، بنات اور ساری مومن عورتوں کو، یہاں دیکھو یہ شرط لگائی ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، فرمایا کہ اپنے چادر کے کچھ حصے کو اپنے چہرے پر رکھو اور کچھ حصے سے اپنا پورا جسم ڈھانپو، یعنی ایک چہرے کے حصے سے چہرہ اپنا چادر کے حصے سے چہرہ ڈھانپو، دوسرے سے پورے جسم کو ڈھانپو۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین،
تاکہ یہ پتہ چلے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص عورتیں جا رہی ہیں۔ جب چہروں پر پردہ ہوگا پتہ چلے گا کہ یہ بڑی ایک مہذب تہذیب سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو یعنی بیٹیوں کو، اور قیامت تک کی مومن عورتوں کو یہ پیغام دے دو اللہ کی طرف سے کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھیں، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں، ذالک ادنا ان یعرفنا، تاکہ ان کی یہ پہچان ہو سکے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کی بندیاں ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والی امتیاں ہیں۔ اور فلا یؤذین، اس پر بھی ذرا غور کریں، حکم ہوتا ہے فلا یؤذین، ان کو ایذا مت دیں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ کسی دی بین جا رہی ہے گلی تو انہوں ویکھو نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے آج اسلام میں عورت کا مقام، یہ تو ایک عورت خود ہے جو اپنا مقام بھول چکی ہے۔ میں نے تو آغاز شروع پیچھے سے کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو شروع ادھر سے کیا ہے۔ ہاں جی، فلا یؤذین، فرمایا کہ ان کو تکلیف مت دو۔ اب اگر حدیث شریف کی روشنی میں جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں کہ یہ 22ویں پارے کی میں نے آیت پڑھی ہے، 59 نمبر، تو میں تھوڑا پیچھے آ جاتا ہوں، تو اس میں قرآن یہ کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ 22ویں پارے کے شروع میں ہمیں قرآن نے ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے، لیکن یہ بدبختی ہماری ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اب وہاں ہے نا کہ ان کو تکلیف نہ دو، فَلَا يُؤْذَنْ ذَلِكَ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنْ، تاکہ یہ ان کی پہچان ہو سکے کہ یہ خاص عورت ہے جو پردے میں جا رہی ہے، جو باشرہ ہو کے جا رہی ہے، اللہ کی بھی پابندی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی پابندی ہے۔ فلا یؤذین، پس تمہیں انہیں تکلیف مت دو، انہیں اذیت نہ دو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب دوسری آیت میں، یہ سورۃ احزاب ہے، دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہاں عورتوں کو حکم ہے، یہاں بھی عورتوں کو حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں گھروں میں ٹھہری رہو، تمہیں ستر قرار دیا گیا، تمہیں پردہ تمہیں کہا گیا، تمہیں ایک چھپی ہوئی چیز کہا گیا۔ اپنے آپ کو اوپن کرو گی تو کتے تمہیں نوچ لیں گے ہر طرف۔ اگر مثال کے طور پر اگر گوشت کا ٹکڑا اگر اس کی ران اٹھائی ہوئی ہو نا تو کتے جھپٹیں گے بغیر اس کے پردے کے یا شاپر کے یا کسی کپڑے کے، کتے جھپٹیں گے اس پر منہ مارنے کے لیے۔ اسی طرح مثال عورت کی ہے، اگر بغیر پردہ ہوگا تو اس پر نظر دوڑے گی ہر کسی کی، ہر کوئی اس کو دیکھے گا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگار کر کے، عام لفظوں میں سمجھے میک اپ کر کے باہر نہ نکلیں۔ ادھر رب کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک، اس میں ان کا بھی رد ہے جو ایک بیٹی مانتے ہیں، نانا نبی کی چاروں بیٹیوں، ہمارا چاروں پر ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ جو نبی کو آل کو نہیں مانتا اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پوری مومن عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے چادر کے بعض حصے چہرے پر ڈالیں اور پھر بعض حصے جسم پر ڈالیں، اپنا جسم چھپائیں۔ ہاں جی، میں نے کہا نا میں حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ آیت ہی پڑھ دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم گھروں میں ٹھہر، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ زمانہ جاہلیت کے بناؤ شنگار مت کریں۔ زمانہ جاہلیت کے متعلق بھی کافی اقوال ہیں۔ جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان بھی غالباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ ان کے دور کے مرد خوبصورت تھے، عورتیں اتنی خوبصورت نہیں تھیں، تو عورتیں بناؤ شنگار کرتی تھیں۔ کہا گیا کہ وہ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا گیا۔
پھر کہا گیا کہ نہیں وہ زمانہ نہیں ہے. دوسری روایت میں دوسرا زمانہ کہا گیا. تیسری روایت میں یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو زمانہ آپ کے آسمانوں پر اٹھ جانے کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے، جس کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا. ہاں جی. اور ایک شخص آیا اور اس وقت یہ بھی تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے. اور اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آغاز یوں ہوا کہ ربیہ قبیلہ ان کا کسی دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی تو دشمن ان کی بیٹی اٹھا کر لے گئے، کسی سردار کی بیٹی اٹھا کر لے گئے. بعد میں صلح و صفائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تمہاری بیٹی واپس کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے لینے کی بجائے اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں اب اسی کے ساتھ رہوں گی جو مجھے لے کر گیا ہے. تو ان سرداروں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ اب کوئی بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جائے گا. ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک لڑکی چلی گئی خود بخود کہہ کر، تو لہذا ہم اب کوئی بیٹی رہنے نہیں دیں گے، اب زندہ درگور کر دی جائیں گی. کسی نے 8 کی، کسی نے 2 کی، کسی نے 4 کی. بلکہ ایک تو یہ ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بیٹیاں بچائی ہیں، میں نے زندہ درگور نہیں کرنے دی. وہ قبیلے کے سردار تھے، ان کا نام ہے حضرت فرزق کے دادا، حضرت فرزق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان، ان کا نام تھا عصا سعد کے ساتھ ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ حاضر ہوئے تھے تو عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھے ان کا فائدہ پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، اللہ تمہیں اب اسلام لانے کے بعد تمہیں اس کی نیکیاں عطا فرمائے گا. تو اس واسطے اب یہ حکم ہوتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ زمانہ جاہلیت کے میک اپ نہ کرو، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو. تو میں یہاں ایک سنن نسائی کی حدیث شریف پیش کر دیتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سج دھج کر بناؤ سنگار کر کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو دیکھتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. بناؤ سنگار کر کے خوشبو لگا کر جب وہ باہر نکلے گی شیطان اس کو تاڑے گا. پھر کئی شیطان اس شیطان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو اس عورت کو دیکھتے ہیں. ایسی اوپر اللہ کی لعنت. آگے آئیے اگلی آیت میں قرآن نے کیا بیان کیا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ کہ تم اپنے پاؤں زمین پر نہ مارو. یعنی دیکھو کتنی سختی ہے عورت کے لیے، ہم تو سمجھتی کچھ نہیں ہے نا. تم اپنے پاؤں جس طرح وہ پہلے دور میں اب پتہ نہیں پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی، پانزیبیں عورتیں پہنتی تھیں پاؤں میں ٹانگوں میں، تو وہ ان کی ایک چھنکار تھی، ان کی ایک چھڑک کی آواز پیدا ہوتی تھی. اس وقت فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ فرمایا کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ مارو تاکہ وہ تمہاری چھنکار نہ کوئی سن لے، تمہارا پردہ تمہاری زینت ظاہر نہ ہو جائے. اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو. قرآن تو اتنی سختی کر رہا ہے، ہمیں قرآن کی پرواہ کوئی نہیں. ہم جب تک زنانے کی فوٹو نہ لگائیں ہماری شے کوئی نہیں بکتی. ہماری غیرت کہاں گئی؟ ختم ہو چکی ہے ہماری غیرت بھی بالکل. شیمپو کی پوڑی پر زنانے کی فوٹو، صابن کی پوڑی پر زنانوں کی فوٹو، ہاں جی ہر شے پر زنانے کی فوٹو، دکان پر زنانے کی فوٹو، بازار میں زنانی، اسمبلی میں زنانی، عدالت میں زنانی، فوج میں زنانی، پولیس میں زنانی، ہر جگہ پہ زنانی. قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور تو تساں گھر بوو اسے آکھا سا پٹھا کرنا. قرآن دے اعوذ باللہ بالذالک استغفر اللہ. آج موضوع تھوڑا سخت ہے سب کے لیے، میرے لیے بھی. اب جو ادھیڑ پن کی عورتیں بوڑھی عورتیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے بارے میں ذرا سنیں. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ جو وہ عورتیں جو نکاح کے قابل نہیں ہیں، اب ان کی عمر ختم ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، ضعیف ہو چکی ہیں، ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ اگر وہ پردہ نہ بھی کریں، چہرے پر اپنا پردہ نہ بھی کریں تو خیر ہے. لیکن
اپنی زینت کسی کو نہ دکھائیں. اگر وہ خوبصورتی ہے ہیں بڑھاپے میں نکاح کے قابل نہیں ہیں, ان کو دیکھنے سے شہوت نہیں آتی, ذہن الٹی طرف نہیں جاتا, ان عورتوں کو قرآن نے رعایت دی ہے کہ وہ جا سکتی ہیں, لیکن کیا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, اگر وہ بھی پردہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. آج سبحان اللہ تھوڑی کوئی نہیں ختم ہوگی ساری, کیوں سخت موضوع ہے آج گلاں سخت نے ہیں. سچ نو مرچاں نے جیویں آخدے نے پتہ نہیں پھر مرچاں تو تانوں لگیاں تو نہیں ہونی, سارے تو روٹی کھا گئے ہن یہ جا کے کھاؤ گے. اچھا کہہ دو سبحان اللہ. اے میں صرف ایک حدیث پاک سنی سی کافی عرصے تو وہ میں تلاش کردہ میں نے اتنا عرصہ لگ گیا بخاری شریف چوں باب الغیرت چوں. اس حدیث تے میں سارا موضوع بنایا, تو پھر جدو موضوع بنایا پھر جدو قرآن کھولیا تو پھر قرآن دی شرح قرآن دی شرح قرآن دی کئی آیتیں نکل آئیاں. میں آکا اس سے 3-4 جمعے گزر جانا, لیکن کی کریے سخت گلاں لوگ سن دے بھی گھٹن, بعد جا کر گئے مول صاحب کڑ پاس ٹر پہ, لیکن گلاں بڑی سخت نہیں ہیں, قرآن شریف دیاں. اے قرآن ہی میں پڑھیا نا, میں کوئی اور بات کوئی گل نہیں نہ کیتی. ہاں جی, پہلے قرآن پڑھیا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک, اے نبی اپنی ساریاں ازواج نو تے ساریاں بیٹیاں نو, یہ بھی میں وضاحت کر دیتی, ایک بیٹی نہیں ساریاں چاروں بیٹیاں. نبی پاک نے اپنی اللہ دے احکام نو لوگوں تک پہنچایا. ونساء المؤمنین, اور ساریاں عورتوں نو یہ آکھ دے وہ کہ جدوں میں نکلو اپنے پردے کر کے نکلو, جدوں بھی گھروں نکلو اپنے اچھا بولو کی گھروں نکلو اپنے پردے کر کے نکلو. دوسری جگہ فرمایا کہ زمانہ جہلیت میک اپ کر کے باہر نہیں نکلنا. کہنے آکھیا قرآن نے, کہنے آکھیا قرآن نے, پڑھیا میں آکھیا قرآن نے. اس دے وچ او بھی ارادے کہ جڑا ہم نے ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. بنت نہیں آکھیا, بنتان نہیں آکھیا, بنات آکھیا. بنات تو مراد ہے کہ جمع دا اطلاق عربی دے وچ کم از کم 3 تے ہوندا ہے. پھر قرآن سچ فرما رہا ہے کہ نبی دی 4 بیٹیاں. اس انہاں 3 آیتاں دی شرح میں چلو ایک حدیث پاک تواڈے سامنے پیش کر دینا بخاری شریف وچ. تسا ذرا اچھا کہہ دو سبحان اللہ. ہاں جی ٹائم کتنا جی, چلو 2 حدیثاں پیش کر دینا. ایک پہلے پیش کر دینا جی, عورتوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری راویاں, اے عورتوں اپنے آپ نو بدلو. اس واسطے اے میری حدیث پاک تے گلاں اج دیاں سادیاں سن کے نا گھر جا کے عمل کروانا, نہیں تو قیامت اللہ تیڑے سانوں بھی پوچھو نہیں. ہاں جی, کہ بیٹی نے تو ایویں چھڈیا سی کلا, کالے چلی جا, فلانی جگہ تے چلی جا, فلانی جگہ تے چلی جا. میرے تو بھی پوچھو نہیں کہ میں کوئی اتوں نہیں آیا, ساڈے مولوی کو بھی پوچھو نہیں, پیر کول بھی ہونی, سارے کول ہونی, کوئی بھی نہیں بچے گا. تو اس واسطے ساڈے مسلمان جدوں ونساء المؤمنین جو آ گیا, سارے مومن ساری عورتوں کے حکم آ گیا, تو پھر اس تو بغیر تو گل کوئی نہیں رہ گئی. پھر تو ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ہیں, وہ حضرت قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فی اضحی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ واسطے نکلے یا عید الفطر واسطے نکلے, نماز واسطے. فمر علی النساء, حضور عورتوں کو گزرے, فرمایا فقال یا معاشر النساء تصدقنا, اے عورتوں صدقہ کریا کرو. حضور عورتوں نے فرمایا, اپنے دور دی عورتوں نے صدقہ کریا کرو. کیوں؟ فإنی اریتکن اکثر اہل النار, میرے آقا نے فرمایا عورتوں میں جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں دی ویکھی. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. جہنم میں زیادہ تعداد, بولو اچھا کی جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں دی حضور نے فرمایا میں ویکھیے. کیوں ویکھی؟ اس واسطے کہ اذهب للعب الرجل الحاضر من احداکن نہ فقلنا فبما یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ساڑھی تعداد تو کیوں ویکھی, یہ کی وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس واسطے تھوڑے اندر اتنے 2-3 گلاں نے جس دی وجہ تو اللہ نے جہنم میں چھاڑ دیتا. اگر یہ کرو گیاں تو جہنم میں جاؤ گیاں. فرمایا تسی اکثر, فرمایا قال تکثرن اللعنہ, تسی اکثر جنا لعنت کر دی رہنی ہو.
فلانا تینوں لعنت ہوے ہوندے تسی اکثر لعنت پاندی ہو لوکاں تے. پھر اگے وتکفرن العشیرہ فرمایا کہ تسی بیچارہ بندہ سارا دن کام کر کر کے آنا تسی تو لیاندا کی نا شکری کر دیا اپنے خاوند دی, اپنے خاوند کی نا شکری کرتی ہو اور لعنت زیادہ کرنے والی ہو. اور تیسرا فرمایا کہ مار آئے تو من ناقصات عقل و دین, فرمایا کہ تم دین میں بھی ناقص ہو. تین گلاں نے عورتوں دے وچ تساں لعنت زیادہ کر دیو, تساں شوہر دی ناشکری کر دیو, اور دین دے وچ بھی تسی ناقص العقل ہو. اگے حضور نے کی فرما دیتا ہے, حضور نے فرمایا اذهب للؤب الرجل الحازم من احداكن, چنگا بلا بندہ ہوندا تسی اودی عقل ضائع کر کے رکھ دیندی ہو, ایسیاں گلاں سناندیاں اونوں اودی بیچارے دی عقل ضائع ہو جاندی. وہ ہن میں زنانی نوں جواب کی دیاں, حضور نے گلاں فرمائیاں. اچھا گلاں میری سمجھ آ رہی ہیں نا, آ رہی ہیں نا؟ اگلی گل سنو جی. فرمایا کہ انہاں پھر قلنا فما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ ساڈے دین تے عقل دا کیڑا نقصان ہے؟ ہوں پھر میرے آقا نے کی سونا جواب دیتا. میرے آقا نے فرمایا چلو ہوں تساں جواب دینا, میں تھوڑے کو پوچھنا تسی دین وچ کمزور آؤ یا نہیں, دین وچ کم عقل آؤ یا نہیں. ہاں جی, تو میرے آقا نے کی فرمایا, فرمایا کہ قال الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل, فرمایا کہ ایک عورت دی گواہی مرد دی گواہی دے نصف ہے نا, ادھی گواہی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ بالکل ہے. گواہی اگر دینی ہوئے گی تو پھر مرد ایک ہوئے گا, دو عورتیں ہوں گی پھر برابر ہوئے گی, ہیں دو عورتیں ایک مرد ہوئے گی, یا دو مرد تو پھر دو عورتیں ہوں گیاں ایک مرد برابر. کہ جی بالکل ہے, یہ تو بالکل ساڑی یا رسول اللہ تو صحیح فرمایا. فرمایا کہ پھر دسو قلنا بلا کہ یا رسول صحیح ہے. فرمایا قال فذلک من نقصان عقلھا, فرمایا یہ تہاڈا عقل دا نقصان ہے, یہ تہاڈا عقل دا نقصان ہے. تو ہم اللہ نے رکھے الرجال قوامون علی النساء, چوتھے سپارہ سورہ النساء, اس دے وچ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتاں دے افضل ہیں. ہن تو اج کل زنانی افسر ہے, ساڈے سارے نوں پتہ ہے, نہیں پتہ سانوں. تے ساڈی ایسا جو زنانی لگ جاوے جی جی سر 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 کراں گے سارے, میں بھی کراں گا, لیکن ساڈے قرآن نے کی آکھیا ہے جج زنانی ہوئے جی 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 صاحبہ 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 نہیں کرتے رہنے نا, نہیں کرتے رہنے. قرآن نے کیا کیا مرد افضل ہے, مرد افسر ہے, تو انگریزاں آکھیا نہیں عورت افسر ہے. اتا پٹھے پاس چل پے, تو پھر مودی ساڑھے چڑھ گیا, ٹرمپ چڑھ گیا, ہوں تو گیا دفع ہو گیا ہے, ظالم عمران آ گیا, کدی ہوں اس تو بعد اور ظالم آ جائے گا. اوے اپنے آپ نہیں بدلیں گے تو کوئی حکومت نہیں بدلے گی نیک, جب تک اپنے آپ اسی بدل دئیے. آج میں ساڈے گھر دے وچ میرے گھر دے وچ حضور دا دین آ گیا تو پھر اتنے بھی دین آ جائے گا. پہلے بندہ اپنے آپ کو ویکھے پھر اگلے تے پھر میں ویکھا کہ صوفی صاحب کتنے آئے بن, پہلے میں آپ نے ویکھا نا بھی بابا ماسٹر صاحب نے 100 سال 80 سال زندگی گزار لی, تو میں تیرا ویکھا میری 30 سالہ زندگی کتنے گزری. ان کی 80 سال نہ ویکھا, میں ویکھا میری 30 سالہ زندگی کتنے گزری, میری کتنی نیکیاں کتنی نمازاں, پھر میں 80 سال والے تے اعتراض کراں بھائی بابا جی تساں تو زندگی کتنے گزاری, میں تو بڑے تقوی پرہیزگاری گزاری. تیرا میں بھی تو اپنے گربان نے جھانکا نا, ہر بندہ اپنے گربان نے جھانکے پھر انہوں نظر آئے گا میرے اندر اوکے میں اندر کنے 20 دا 100 ہے, پھر پتہ چلے گا کنے 20 دا 100 ہے. ہاں جی اگلی گل سنو. فرمایا کہ تھوڑا دین وچ کمزور آؤ کہ نہیں آؤ؟ آخر جی بالکل. اگے فرمایا الیسا اذا حادت لم تصلی ولم تصم, جس لے تانوں حیض آندا تسی نماز پڑھ دی ہو؟ آخر جی نہیں, اے تھوڑا دین دا اپنا اے عقل دا نقصان سی. قلنا بلا بالکل یا رسول نہیں پڑھ دیاں. فرمایا فذالک من نقصان دین ہے, اے تھوڑا دین دا نقصان ہے. مرد اگر ناپاک ہو بھی گیا نوجوان راتی سویرے غسل کر کے نماز پڑھ لے گا, لیکن عورت ناپاک ہو گئی تو نماز نہیں پڑھے گی 3 دیہڑے یا 5 دیہڑے. ہیں جی ہے نا, دین تو بھی کمزور ہوئی تو عقل والے پاسوں بھی کمزور ہے. گواہی دے وچ بھی کم ہے تو دین دے اپنا دین دے وچ بھی کم ہے, تو اساں اتنے چاڑ کھلا رہا. تو قرآن نے آکھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تو گھر ببو, اساں انہوں بازاراں پھرایا. ایک دن وہ میں نال گیا اور ریان بیٹھا بھی ہے, ہوں اسی بازار گئے تو میں پردہ انج کر لیا. انہوں نے کہا صاحب اے کی ہے؟ میں آکھا یار زنانیاں اتنی ہیں ہوں پردہ اسی کر لیے, انہوں نے تو شرم نہیں آتی, سانوں تو شرم آتی یار زنانیاں پردہ اسی کر لیں. اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ. ساڈا برا حالات تباہی دا دریا ہی یہ بن گیا. اگلی حدیث پاک سنو یار, تسی ایک دفعہ کہتے ہو سبحان اللہ. اے میرے امام علیہ السلام دے غلاموں, آؤ میں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الغیرت بخاری شریف دے اندر ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ اے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ کی فرمانے فقال النبی حضرت سعد فرمانے قال سعد بن عبادہ لو رأیت رجلا مع امراتی لضربته بسیف غیر مسوع حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری زنانی میری بیوی کسی غیر مرد نال میں ویکھ لواں سمجھ آ رہی سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی اچھا بولو پھر سبحان اللہ کسی غیر مرد نال میں ویکھ لواں میرے آقا نے فرمایا سعد فکر کی کرو گے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زنانی اگر کسی غیر محرم دے ہاتھ پا کے پار کنچ پھرے ہاتھ پا کے کرسی تے وہ بیٹھی کرسی تے غیر محرم بیٹھا دفتراں دے وچ ہر جگہ دے وچ میں اپنی زنانی نو ویکھ لیا تلوار کٹ گیا اپنی زنانی دا سل قلم کر دیاں گا اینو آدن غیرت اللہ سانو بھی یہ غیرت نصیب فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زنانی دا سر لا دیاں گا کیوں کہ رب دا حکم ہے تے تہاڈا حکم ہے وکرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ اے مہر محبوب دے غلامو اللہ نے فرمایا حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ دا حکم ہے کہ عورتاں گھر بون زمانہ جاہلیت دے کام نہ کرن بناؤ سنگھار کر کے بازارات نہ پھرن چوکت نہ کھلون یا رسول اللہ تو ہٹا فرمانے جس سے لے عورت گھروں نکل لیے بناؤ سنگھار کر کے سج دھج کے میک اپ کر کے اللہ دی طرف اس سے لعنت پہنی ہے اے میرے محبوب دے غلاموں حضرت سعد آخدن یا رسول اللہ تو سا فرمایا ہے جیڑی عورت گھروں باہر نکل دی بے پردگی دی حالت نے ویچ اس نو شیطان ویخ دن سمجھ جاؤ لوگوں جیڑی بے پردہ عورت گھروں نکلی ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے او دا رسول بھی ناراض ہے تے ویکھن والا شیطان ہے ویکھن والا کون ہے اچھے بولو سارے ویکھن والا کون ہے ویکھن والا کون ہے اچھا بولو سارے گھٹ بول دے پہ میں نے پتا کیڑے بول دے نہیں پہ اچھا بولو کون ہے شیطان ہے پرائی دی بہن کیوں ویکھ دے ہو یارا اپنے گھر کوئی نہیں تے دی بہن میک اپ کر کے بازار واسطے اپنے شوہر واسطے کیوں نہیں کر دی میک اپ بازار واسطے کیوں کر دی بازار جانا تے میک اپ سج کے جانا کیوں کی وجہ ہے اے اگلی حدیث ہے ایدہ نمبر سی ہاں میں چلو حدیث مکمل کرنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون من غیرت سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرما رہے ہیں حضرت سعد دی غیرت دی اتے اے سعد تسی بڑی غیرت مند انسان ہو تو لکھا سلام ہو یا رسول اللہ تو سائیں تے سکھائیے اچھا بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ غیرت تو سائیں تے دسیے اتعجبون من غیرت سعد ایسا تو آنی غیرت رو لکھا سلام ہون تو آڑے تعجب ہے لعنا اغیرو منو لیکن سعد تو ہاڑے تو زیادہ غیرت مند میں محمد ہاں تے میں محمد تو دو زیادہ غیرت مند محمد رب اے میرے محبوب دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا ہے سعد تو ہاڑے تو زیادہ غیرت مند میں ہوا اور میرے تو زیادہ غیرت مند میں نو نبوت عطا کرن والا رب اللہ کرے ساڑے اندر بھی غیرت پیدا ہو جاوے سارے آکھو آمین اگلی حدیث پاک سن لو اے حدیث پاک تھوڑی لمبی کافی ہے ٹائم تھوڑا ہے میں شارٹ کر درس کرنا ہے بھی بخاری دے وچ ایدہ نمبر سی اے باب الغیرت شروع والی حدیث ہی حضرت سعد علی ہے تے 5224 نمبر حدیث ہے یہ حدیث لمبی ہے میں ذرا چھوٹی جار کا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون نے حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی نے تے حضرت زبیر دی زوجہ محترمہ نے صدیق پاک دی بیٹی نے
حضرت زبیر دی بیوی نے رضی اللہ تعالی عنہم اے فرماندیاں کہ جس ویلے میری شادی ہوئی سی نا حضرت زبیر کو اتنا زیادہ مال نہیں سی تو میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دا ایک ٹکڑا دیتا ہوا سی جڑا ساڑھے گھر تو 2-4 میل دور سی میں اتھے جا کے انہاں کو ایک جانور سی گھوڑا سی تو میں وہ چراندی ساں اتھی بانا دی ساں تو کدی کدی گھر لے آندی ساں تو میں اتھے زمین جا کے کم کر دی ساں تے پھر واپس میں اپنے گھر آ جاندی ساں ایک دن کی ہویا ایک دن حضرت اسماء فرمانیاں کہ میں کھجور دیاں گٹھلیاں گٹکاں اتھو باغ سی نا حضرت زبیر دا رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے باغ جو میں گٹھلیاں کٹھیاں کیتیاں تے انہاں دی کڈڑی بن کے میں سر تے چک کے آ رہی ساں رستے چائیاں تے اگے میں نو مل پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ اچھا بول دے سبحان اللہ اے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں اگے فرمانیاں کہ میں نو مل پہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ دے کون سی آپ دے نال ومعہو نفر من الانصار آپ دے نال چند انصار صحابہ بھی موجود سن لیکن میرے واسطے غیر محرم سن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سواری مبارک نو اشارہ فرمایا اخ فرمایا بہ جا سواری بہ گئی اٹھنی بہ گئی نبی پاک نے حضرت اسماء نو فرمایا اے اسماء آ کے سوار ہو جاؤ حضرت اسماء کون سن حضرت زبیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پھوپھی دے بیٹے سن انہاں دی زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتے دے ویچ اگر ویکھیا جاوے تب بھابی لگ دی سن بھرجائی لگ دیاں سن لیکن حضرت اسماء نو لکھا سلام ہوئن آپ جڑا نا سوار نہ ہوئیاں آپ سوار نہ ہوئیاں غیر جسے نال ویکھے غیر محرم مرد موجودن ہے صحابن لیکن میرے دوستوں آپ فرماندیاں میں نہ بیٹھی نبی پاک سمجھ گئے کہ نہ صحابہ دی وجہ تو سوار نہیں ہو رہی ہیں آپ نے سواری نو ایڑی ماری اٹھنی چل پئی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی فرماندیاں میں چل کے پیدل گھر آ گئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی اپنے خاوند نو قصہ سنایا میں آکھیا میں اس طرح آ رہی سوں لیکن حضرت زبیر نے فرمایا اے میری گھر والی آکھن لگیاں میں نے 2 وجہ تو غیرت آئی ایک انہاں نال غیر محرم مرد نے اگر میں انہاں نال بہ گئی لوگ کی آکھن گے اے تا پاک نبی ون لوگ آکھن گے نبی پاک نال بہ گئی نے پردے دے حکام لاگو ہو گئے سن اے میرے محبوب تھے غلاموں حضرت زبیر نے فرمایا اے میری گھر والی نبی پاک نال سوار ہونا میرے واسطے اتنا کوئی نہیں سی تو سوار ہو جاویں خیر سی اللہ دے نبی سن لیکن سب تو وڈی گل ہے کہ تو کلی زمین جو چل کے گھر کلی کیوں آئی ہے اے گل میرے واسطے زیادہ غیرت مند ہے اے گل میرے واسطے زیادہ غیرت مند ہے کہ تو ساں کلیاں چل کے آئی ہو کئی بندے نے تھانوں ویکھیا ہونا حالانکہ پاک زمانہ سی حضور دا زمانہ سی ہیں اس سے بھی حضرت زبیر نے فرمایا کہ تساں کلی چل کے جڑا آئی ہو نا تے گڈڑی سر تے رکھ کے آئی ہو اے میرے واسطے زیادہ غیرت مند ہے اسانو کوئی پرواہ کو یہ حالی میں صرف 2 حدیثاں بیان کی تھیں حالی اگے کافی ساری حدیثاں بہت ساری حدیثاں یہ پورا باب الغیرت ہے پورا باب ہے چیپٹر ہے انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر اسے موضوع پہ ہوئیں گے کوئی سمجھو اس دے غور کرو ہاں جی اور شاعر نے بڑی خوبصورت گل لکھی شاعر نے آکے حامدہ جب چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی غور کرنا حامدہ جب چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی سمجھ کوئی نہیں آئی تو انو کلے نو آئی نوران تو نہیں آئی حامدہ جب چمکی نہ تھی ہاں جی انگلش سے جب بیگانہ تھی حامدہ کون سی مسلمان لڑکی حامدہ حمد سو ہے نا حامدہ کوئی نہیں چاچی حامدہ کوئی تُسی کٹ کے لے آنا بھائی وہ کاری صاحب نے وہ حامدہ کون کنو جان دیں کاری صاحب حامدہ مسلمان لڑکی ہاں جی جب چمکی نہ تھی کب جب انگلش سے بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن کنو آدھیں نچن والی نہیں
نچنے والے ناچنے والی ڈانس کرنے والی، اب ہے شمع انجمن. پہلے چراغ خانہ تھی، پہلے وکرنا فی بیوت کنہ تھی، گھر میں موجود تھی، پردے کے اندر تھی، لیکن اب شمع انجمن بن چکی ہے. محفل کی روشنی. ہاں محفل کی روشنی. دیکھیں بابا نے کہ تو مانا کٹے، میں تو سادہ دسیا ہے نا، ناچنے والی ڈانس کرنے والی، محفل کی روشنی. پھر پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں روشنیاں پاندیاں ہون گے جڑیاں ڈانس کر دیاں. اللہ معاف فرمایا، استغفر اللہ. یاد رکھ لو کسی دی دھی بہن نو ویکھو گے نچدا، اتنے تک مرو گے نہیں جب تک اپنی نو نہیں ویکھو گے. بدلے دا بدلہ ہے، سادی گل ہے، کتابی گل نہیں ہے. بادشاہ نے مولوی صاحب تقریر کی تھی، بادشاہ نے سنی، بادشاہ نے اپنی دھی نو تیار کیتا کہ انہوں سارا بازار پھراؤ. اس وزیر نے سارا بازار پھرایا. انہیں آکھا تو آکھنا کچھ نہیں، انہوں بھاوے کوئی چک کے لے جائے، کوئی جدھر مرضی لے جائے، آکھنا کسی نے کچھ نہیں. ہاں جی جدو شام ہوئی، کسے جڑے پاسے بادشاہ دی بیٹی جاوے نظرہ جھک جاون. ہاں جی جدو نظرہ جھک جاون، شام میں گھر بڑا لگا، ایک بابا جی آ گئے. ہاں جی نیک پاک اپنا پاک باز وہ آ گئے. انہیں آکھا پترا اللہ تینوں لکھاں سلام امن، اللہ تینوں حسن دیتا، اللہ تینوں سلامت رکھے. سر تے ہاتھ رکھا پیار دا. گھر گیا وزیر نے دسیا کہ جناب جتھے میں جانا سا نظرہ جھک جاندیاں سن، لیکن شام میں ایک بابے نے تہاڈی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا. انہیں آکھا آج تو کئی سال پہلے میں بھی کسی دی دھی دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھیا سی، آج وہ ہاتھ دا بدلہ میں اپنی بیٹی جو مل گیا. جی کسی دی بہن دی بیٹی نو ادھر زنا کرو گے تو پھر بدلہ نہیں دو گے، بدلہ سی نہیں دیں گے. اسلام یارا سی مسلمان. اس واسطے اللہ تعالیٰ دین دا حفاظت کرنے والا رب تعالیٰ ہے، محبوب دی عزت دا حفاظت کرنے والی رب تعالیٰ ہے. لیکن اسی مسلمان کیڑی گل دیاں پھر اگر ازمائے نہ جائیے تا انشاءاللہ ساڈا یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے کہ ساڈی شفاعت جناب محمد رسول اللہ فرمان کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز کیا ہے لو قلم تیرے ہیں، ہم علیہ